السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 تک کا کل ہم نے کیا۔ آگے زہار کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی زہار سے عورت ماں کی مثل حرام نہیں ہو جاتی۔ زہار منکوحہ کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اور یہ تشبیہ ایسے عضو میں ہو جس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ یا پیٹ کی مثل ہے، تو وہ مظاہر ہو گیا۔ مسئلہ زہار سے نکاح باطل نہیں ہوتا، لیکن کفارہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے عورت سے علیحدہ رہنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ زہار کا کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا، اور یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مسئلہ کفارہ ادا کرنے کے بعد جو عورت سے قربت حلال ہو جاتی ہے، آگے پھر بیان کیا جاتا ہے کہ خواہ انہیں لوگ تمہارا بیٹا کہتے ہیں، یعنی بی بی کو ماں کی مثل کہنا اور لے پالک کو بیٹا کہنا، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ نہ بی بی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت حجش سے نکاح کیا تو یہود اور منافقین نے زبانتاً کھولی اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ پہلے حضرت زینب زید کے نکاح میں تھی، اور حضرت زید ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زر خرید تھے۔ انہوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہبہ کر دیا تھا، یعنی کہ تحفہ کے طور پر انہوں نے اپنے غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، تحفہ دے دیا تھا۔ حضور نے انہیں آزاد کر دیا تھا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے تھے، حضور کی خدمت میں ہی رہے۔ حضور ان پر نہایت شفقت و کرم فرمایا کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں حضور کا فرزند کہنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سے وہ حقیقتاً حضور کے بیٹے نہ ہو گئے، اور یہود اور منافقین کا طعنا محض غلط اور بے جا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان طاعنین کی تکذیب فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ اور یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حق کے لحاظہ لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا نہ ٹھہراؤ، بلکہ جن سے وہ پیدا ہوئے وہی ان کے اصل ماں باپ ہیں، اور اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت نہ کر سکو تو تم انہیں ان کے بھائی کہو، اور جس کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہو۔ یعنی ممانعت سے پہلے یا یہ معنی ہے کہ اگر تم نے لے پالکوں کو خطاً بے ارادہ ان کی پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہہ دیا، یا کسی غیر کی اولاد کو محض زبان کی سبقت سے بیٹا کہا، تو ان صورتوں میں کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا اور دین کے تمام امور میں نبی کا حکم ان پر نافذ، اور نبی کی اطاعت واجب، اور نبی کے حکم کے مقابل نفس کی خواہش واجب الترک ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رافت و راحت، رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور نفع تر ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے دنیا اور آخرت سب سے اولیٰ ہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، النبی اولیٰ بالمؤمنین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں من انفسہم کے بعد وہو و ابولاہم بھی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اور اسی رشتہ سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں اور اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ تعظیم اور حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کے بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کی ماموں یا خالہ نہ کہا جائے، جو ان کا اصل رشتہ ہے اسی رشتے سے ان کو پکارا جائے۔ اور اسی طرح وراثت کی تقسیم کے بارے میں ذکر فرمایا گیا، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو تفسیر احمدی میں مل جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ کل جنگ احزاب کا مختصر سا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔